SSPWF کا پلیٹ فارم بنائے ہمیں تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ 2 سال سے ایک دن بھی ایسا نہیں گیا کہ جس دن ہم نے اس پہ کام نہ کیا ہو۔ ڈیلی بیسز پہ ہم نے دسترخوان لگائے ہیں اور بھی جو ہو سکتا ہے ہم نے وہ کام کیے ہیں۔ اصل میں حالات ایسے تھے کہ لوگوں کی جو تکلیفیں تھیں، لوگوں کے فاقے تھے، وہ میرے سے نہیں دیکھے گئے۔ گھی کہاں چلا گیا ہے؟ ایک بندے کی 500 روپے اگر دہاڑی ہے تو وہ گھی لے گا، سبزی لے گا، آٹا لے گا، چینی لے گا، کیا لے گا وہ؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان میاں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر نامہ۔ ناظرین، یہ ایک سپر سٹور ہے لاہور کے علاقے مرغزار کالونی میں، اور یہاں پہ غریب مستحق افراد کو روزمرہ کی اشیاء کی استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ مل رہی ہیں۔ یہاں پہ جتنی بھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہم ڈیلی روٹین میں استعمال کرتے ہیں، وہ ہر مستحق افراد کو 50% ڈسکاؤنٹ میں مل رہی ہیں۔ اس اسٹور کو کون چلا رہے ہیں، ان کی مالکہ صاحبہ سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، آئیے میرے ساتھ۔ جی باجی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مہنگائی کے دور میں آپ نے جہاں پہ لوگ منافع ہر روز کمانے کا سوچتے ہیں، اور آپ نے 50% ڈسکاؤنٹ پہ اسٹور کھول لیا، اس کے پیچھے کیا داستان ہے، کیا راز ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں حالات ایسے تھے کہ لوگوں کی جو تکلیفیں تھیں، لوگوں کے فاقے تھے، وہ میرے سے نہیں دیکھے گئے۔ میرے سے بہت سے ایسے لوگ اٹیچ ہیں کہ سفید پوش ہیں، جو غریب ہیں۔ یہ لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، کاش کہ یہ اور لوگ بھی آ کے دیکھیں۔ تو میں جب ان سے ملتی تھی یا میں ہو کے آتی تھی تو میں رات کو سو بھی نہیں سکتی تھی کہ لوگ خودکشی بھی کرتے ہیں۔ ایک رات میں مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک گھر میں 2-3 دن سے کھانا نہیں ہے۔ جب ہم وہاں پہ گئے ہیں، ہم کھانا لے کے گئے ہیں، میں خود گئی ہوں، تو سوئے بچے جیسے اٹھ کے ایسے کھانے کی طرف وہ دوڑے، اور جیسے انہوں نے کھانا کھایا تو یقین کریں کہ میں وہیں پہ رونا شروع ہو گئی۔ تو ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ نہ روزگار ہے، نہ کسی سے مانگ سکتے ہیں، جن سے کسی سے ایک آدھ دفعہ مانگا اس کے بعد تو اب ہمیں دکان والا بھی ادھار نہیں دیتا ہے۔ تو یہ لوگوں کی جب چیزیں دیکھیں، آپ دیکھیں گھی کہاں چلا گیا ہے؟ ایک بندے کی 500 روپے اگر دہاڑی ہے تو وہ گھی لے گا، سبزی لے گا، آٹا لے گا، چینی لے گا، کیا لے گا وہ؟ یا اور اپنی ضروریات زندگی پوری کرے گا؟ تو بس یہ دیکھتے ہوئے میں نے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور جہاں تک ہو سکے ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اچھا باجی، یہ بتائیے گا کب سے یہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے؟ یہ تو میں تقریباً 15-20 سال سے کرتی آ رہی ہوں، لیکن SSPWF کا پلیٹ فارم بنائے ہمیں تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ 2 سال سے ایک دن بھی ایسا نہیں گیا کہ جس دن ہم نے اس پہ کام نہ کیا ہو۔ ڈیلی بیسز پہ ہم نے دسترخوان لگائے ہیں اور بھی جو ہو سکتا ہے ہم نے وہ کام کیے ہیں، لیکن انسان کی فلاح کے لیے اور انسان کی اصلاح کے لیے یہ دونوں کام کیے ہیں۔ اچھا، جیسے آپ نے بتایا دسترخوان ہے، اس کے علاوہ جو آپ اور کیا کیا کام کرتی ہیں جو غریبوں کی مدد کے لیے ہوتے ہیں؟ اس میں ہمارا ایک بہت اچھا اسکول ہے جہاں پہ فری ایجوکیشن دی جاتی ہے بچوں کو۔ اس کے لیے بھی جب ہم نے شروع کیا تھا آج سے کوئی 2 سال پہلے ہی، 2-2.5 سال پہلے، تو میں گھر گھر گئی تھی۔ ایسے میں بچوں کو بھی لے کے آئی تھی جن سے محنت مزدوری کرائی جاتی تھی اور جن سے یہ کچرا وغیرہ اٹھوایا جاتا تھا، تو یا وہ لوگ جو کبھی اسکول گئے نہیں تھے، یا پھر وہ لوگ کہ جو کووڈ کی وجہ سے اپنی فیسیں نہیں دے سکے تھے، ایسے سفید پوش لوگ تھے۔ تو ایسے لوگوں کی جو تعلیم کا سلسلہ جو ٹوٹا پڑا تھا تو وہ ہم نے بحال کیا، اور الحمدللہ یہ ہمارا فری اسکول جہاں پہ بکس بھی ہر ایک چیز ہم فری دیتے تھے، تو یہاں پہ ہمارے پاس بچے جو ہیں الحمدللہ وہ ایک اچھی معیاری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کے اسٹور پہ کیا کیا چیزیں غریب عوام کو ملیں گی جو 50% ڈسکاؤنٹ پہ ملیں گی؟ اس میں جو ان کی ضرورت ہے، اس میں آٹا، چینی، گھی، دالیں اور چاول، اس کے علاوہ بھی جو ایک عام اسٹور پہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ یہاں پہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ کیسے آپ کو اندازہ ہوگا، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ یہ غریب ہے اور اس کو 50% دینا، یا یہ 50% بھی اگر افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ کیسے اس کو مینج کریں گے؟ یہ تو جو افورڈ نہیں کر سکتا، اگر وہ صحیح معنوں میں ایسا ہی ہے تو پھر ہم اس کو فری دیں گے، اور ابھی ہم دے بھی رہے ہیں فری۔ تو اس میں آپ کیسے اس کو جج کرتی ہیں کہ یہ غریب ہے اور اس طرح کے اپنا ان کو یہ مستحق ہیں؟ ہم پہلے تو ایسے ہی دیتے تھے،
بغیر کسی ویریفیکیشن کے جو بندہ آ گیا ہے تو بس اس کو ہم نے دے دیا. تو پھر ایسی کچھ ہمیں شکایات ملی ہیں کہ لوگوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے باقاعدہ سے ایک اس کی اپلیکیشن سمجھ لیں یا ایسا ایک ہم نے فارم بنایا کہ جہاں پہ اس کا اندراج ہوتا ہے, پھر اس کی ہماری ٹیم ویریفیکیشن کرتی ہے, پھر اس کے بعد ہم اس کو مکمل شامل کر لیتے ہیں کہ یہ اب 6 منتھ تک اس بندے کو بغیر کسی رکاوٹ کے ہر ماہ اس کو راشن ہم نے دینا ہے. اس میں غلط کیسے کیا یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ کیسے اس میں غلط کیسے لوگوں نے کہا؟ اصل میں ہمارے آفس میں ایک آدمی آیا تھا, جب پھر یہ ہماری ٹیم نے مجھے بتایا, بلکہ میں خود اس آدمی سے ملی, تو انہوں نے کہا ہے کہ میری گلی میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایک گلی کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ آپ کا راشن 2 ہماری گلی میں ایسے گھر تھے, ایک نے 70,000 کا بیچا ہے اور ایک نے 90,000 کا بیچا ہے. آپ سے فری راشن لے کے ایک نے 70,000 کا بیچا اور ایک نے 90,000 کا, اور اتنا راشن آپ نے ان کو دے دیا. اصل میں جب کووڈ سٹارٹ ہوا تھا آپ کو پتہ تھا کہ کیسا ماحول تھا, ہر بندہ راشن جمع کر رہا تھا, سب کو اپنی فکر تھی اور مجھے ان لوگوں کی فکر تھی, اور وہاں اس دوران میں نے کسی ایک بندے کو بھی خالی نہیں بھیجا تھا. جو آتا تھا میں یہ کہتی تھی کہ انہیں آپ دیں راشن نا. تو ایسے ہی وہ یعنی یہ 6 منتھ تک ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا تھا, 6 مہینے ریگولر یہ ہم نے ڈیلی ہم دیتے تھے یہ. تو وہ دیکھ لیں پتہ نہیں کیسے روز وہ کتنے ان کے گھر کے افراد تھے جو ہر بندہ علیحدہ راشن لے گیا اور کب تک وہ لے کے جاتا رہا. تو اصل میں یہ اس نے ان بندوں کا حق مارا ہے جو نیڈی تھے, جن کا یہ حق تھا. تو اس بات کا بھی بہرحال جواب اللہ پاک نے دینا, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ ایک ٹائم میں ایک دن میں کتنے لوگوں کو یہ راشن دے سکتے ہیں؟ 100 خاندانوں کو راشن دیا آج ایک دن میں. جی. اس کار خیر میں کوئی اور مخیر حضرات شامل ہونا چاہیں, کوئی اور آپ کے ساتھ چلنا چاہیں, تو کیا آپ ان کے لیے کیا کہیں؟ ویسے میں آج ایک بات جو پہلی دفعہ آن کیمرہ کہنے لگی ہوں کہ اب ایسے لوگوں کی بہت شدید ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو خاص طور پہ یہ 7 سپر سٹور کا ہم نے آغاز کر دیا نا, یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے ایسے لوگوں کی. تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے لوگ اس میں ضرور ہوں گے شامل انشاءاللہ تعالیٰ. جی ناظرین, یہ قوم کی بیٹی ہیں, یہ ایسی بہن ہیں جنہوں نے غریب خاندانوں کا سہارا بننے کا ارادہ کیا, اور اب ایک دن میں سینکڑوں افراد کو جو مستحق ہیں, غریب ہیں, ان کے گھر کا کچن چلاتی ہیں, ان کا جو کھانے پینے کا انتظام ہے وہ ہے. ان کا کہنا یہ کہ یہ جو بالکل غریب ہیں, جو افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے یہ فری آف کاسٹ راشن دیتی ہیں, اور باقی جو درمیانے طبقے کے غریب ہیں ان کے لیے انہوں نے 50% یہ سٹور کھولا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں محمد آصف کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.